اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ مصارف زکوٰۃ کل 8 ہیں۔ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہے جو کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہوتے ہیں، مؤلفۃ قلوب یعنی تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے مال دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور ان کا دل کھنچ جائے اسلام کی طرف، کہ یہ لوگ ہمارے پرسان حال ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں تو ہم ان کے دین میں شامل ہو جائیں۔ غلام آزاد کرانے کے لیے، قرض دار کے لیے اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اور مسافر کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، یعنی یہ مصارف اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں کہ ان مصارف میں زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے مالدار کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صاحب نصاب شخص پر سال گزرنے، اس کے پاس مال ہو اور اس مال کے اوپر سال گزر جائے تو ایسے صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلے مصرف کی، یعنی فقراء کی۔ فقراء یعنی فقیر اور محتاج لوگ، غریب لوگ جن کے پاس آج کے کھانے کے لیے ہے اور کل کے لیے ان کے پاس نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی انتظام، نہ کوئی اہتمام، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے مساکین، یعنی وہ لوگ جو کہ فقیر تو نہیں ہیں لیکن محتاج بہرحال ہیں، یعنی ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو کچھ مال دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تیسرا ہے عاملین علیہا، یعنی عاملین وہ جو حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور ان کے مستحقین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مؤلفۃ القلوب کا، یعنی تالیف قلب کے لیے۔ اس کو ہم پہلے بیان کر چکے، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی۔ اب نام آتا ہے وفی الرقاب، یعنی غلام آزاد کرانے کے لیے، گردن چھڑانے کے لیے یا غلام آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قیدی ہے اور اس کی جو ہے وہ آزادی ہو سکتی ہے مال دینے سے، تو ہم اس کو زکوٰۃ میں سے مال دے کر اس کو چھڑوا سکتے ہیں، اس کی زندگی آزادی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے غارمین۔ غارمین کہتے ہیں قرض داروں کو، یعنی ایسا شخص جس پر قرض ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا یا کسی کے دولت کا یا کسی کے مال کا کوئی ضامن بنا اور اس کے بعد کوئی ناگہانی آفت ایسی آئی یا اس کا مال چلا گیا یا چوری ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ پر نہیں لگایا، اس نے خود نہیں کھایا وہ مال اور نہ ہی اس نے خود ضائع کیا وہ مال، تو اس کے پاس سے وہ مال چلا گیا، تو اب اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس مال کو دینے کی، تو اس شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی اس کا قرضہ اس زکوٰۃ میں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا نام جو آتا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں دینے کا۔ اللہ کے راستے میں دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مساجد بنائی جا سکتی ہیں، مدارس بنائے جا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مسافر کی۔ اگر کوئی شخص اپنے وطن کے علاوہ کہیں اور گیا ہے اور وہاں اس کا مال و اسباب ضائع ہو گیا ہے، کسی بھی وجہ سے چھن گیا ہے، چوری ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے،
گو کہ اس کے اپنے وطن میں اس کے پاس بہت سارا پیسہ موجود ہے، بہت دولت موجود ہے، وہ دولت مند شخصوں میں شمار ہے، لیکن اس ٹائم پر اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کہیں سے منگوا بھی نہیں سکتا، اب تو خیر آن لائن کا زمانہ ہے، لیکن بہرحال مصارف زکوٰۃ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی کچھ مصارف ایسے ہیں جس پر انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر، مکمل سنیے گا اور اللہ پاک کی توفیق سے ہم سب زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔